ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال جل شانه في محكم التنزيل في مقام آخر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد نواقض اسلام کی شرح کا یہ درس جو کہ ہر ہفتے اسی دن اسی مسجد کے اندر رکھا جاتا ہے، یہ انتہائی اہم دروس ہیں اور ہم اور آپ میں سے جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں یقیناً وہ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو چن لیا ہے کہ دین کی کچھ باتیں سیکھ سکتے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں اور ہوٹلوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں کیسی کیسی جگہوں پر اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر آدھا گھنٹہ ہفتے میں یا 1 گھنٹہ نکالتے ہیں تو یہ خوش قسمتی ہے اور اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ اللہ کی توفیق جس کو ملتی ہے وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نصیحت کرنی چاہیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو مومن ہیں وہی لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس درس میں آپ لوگ شریک ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں اور اس پر اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو مداومت اور ہمیشگی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی نواقض اسلام کی کہ اسلام کو توڑنے والے اعمال۔ سب سے پہلے ہم نے شرک کو سنا اور اس کی تشریح کو سمجھا کہ سب سے پہلا جو عمل ہے جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے یا جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ شرک ہے۔ اور شرک کی ہی ایک قسم ہے لیکن اس کو ایک الگ ناقص کے طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ اس کے تعلق سے بہت سارے مسلمانوں کے شبہات ہیں، شکوک ہیں، بہت سارے ڈاؤٹس ہیں اور یہ کثرت سے پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے درمیان اور بندوں کے درمیان ایسے لوگوں کو وسیلہ یا واسطہ بنا لینا جن کو اللہ رب العالمین نے واسطہ اور وسیلہ نہیں بنایا ہے، یا اللہ رب العالمین کے اختیار کے بغیر ان کو واسطہ اور وسیلہ بنا لینا اور ان پر بھروسہ کر لینا، ایسا کرنے والا بھی امت کے اجماع کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم اور آپ نے سنی بھی ہیں، کچھ باتیں جو ڈاؤٹس ہیں ان کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو شفاعت کا اختیار دیا ہے، یعنی ان کو شفاعت کرنے کا اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ ان کو اعزاز بخشا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ اس طرح سے خود پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے اور اپنے امت کے جو نیکوکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہیں، ان کے لیے بھی شفاعت کریں گے اور جو گنہگار ہیں ان کے لیے بھی شفاعت کریں گے کہ وہ جہنم میں جب چلے جائیں گے تو ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے بھی اس طرح میدان محشر کی سب سے بڑی شفاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اسی طرح اپنے سگے چچا ابو طالب کے بارے میں اتنی شفاعت کر سکیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں کمی کر دے۔ عذاب کو کم اللہ رب العالمین کرے گا لیکن جو ہے عذاب کو ختم نہیں کرا سکتے ہیں، عذاب کو کم کرا سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی مختلف شفاعتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جو قیامت کے دن شفاعتیں کریں گے وہ 8 طرح کی شفاعتیں ہوں گی۔
لیکن وہ ساری کی ساری شفاعتیں، جیسا کہ ہم نے سنا کہ قیامت کے دن کی جو سب سے بڑی شفاعت ہوگی وہ بھی سارے انبیاء بھی اس کے کرنے سے انکار کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، تو کس کنڈیشن میں اور کس حالت میں اور کس انداز میں کریں گے اس کے تعلق سے ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ سنا۔ اس کے تعلق سے میں چند صرف آیتیں اور ان کا ترجمہ بیان کر کے پھر میں اگلے ناقص کی طرف آؤں گا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 سے 29 کے درمیان بیان فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے لڑکا بنا لیا ہے، سبحان ہو، اللہ رب العالمین اس چیز سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ جن کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں یا اللہ کی بیٹیاں، فرشتوں کو کفار قریش کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ اور دوسرے بھی جو کفار تھے وہ بھی کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی نصارہ نے اور کرسچنوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کافر قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ جن کو جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں یا اللہ کی اولاد قرار دے رہے ہیں، یہ تو بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اللہ کے آگے کسی بھی چیز کی وہ جرأت نہیں رکھ سکتے ہیں، اپنے کسی بھی قول کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے اوپر سبقت نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی بات اللہ کے آگے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہم بامرہ یعملون، بلکہ وہ خود اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے آرڈر کے تحت وہ عمل کر رہے ہیں، ان کے سارے اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، یعنی وہ اللہ کے آرڈر کے تابع ہیں۔ ایسے نیک بندے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ان کے آگے کیا ہے، ان کے پیچھے ہے کیا ہے، یعنی ان کے سارے اعمال کو، ان کے اگلے اعمال کو، ان کے پچھلے اعمال کو۔ یہ نیک بندوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ان کے ساری چیزیں جانتا ہے، اور آگے فرمایا انہی نیک لوگوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جو نیک لوگ ہیں جن کو یہ کفار شریک کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کفار نے جن کو اللہ کا بیٹا قرار دیا وہ نبی تھے، حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور فرشتے اللہ کے مقرب بندے جن سے گناہ تو دور کی بات ہے بلکہ بھول چوک بھی نہیں ہوتی ہے، ایسے معصوم ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ لوگ بھی اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر ان لوگوں کے بارے میں جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہم نے سنی شفاعت کے تعلق سے کہ شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کی اجازت اور پرمیشن ضروری ہے، کہ اللہ رب العالمین اجازت دے گا تبھی وہ شفاعت کر سکے گا، اور اگر اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت دے دی تو وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں اس کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے سگے والد کے بارے میں شفاعت نہیں کر سکیں گے، اور کن کی شفاعت کر سکیں گے؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ گویا کہ اللہ نے پہلے شفاعت کا انکار کیا، پھر اس کو ثابت کیا، اور اس شرط کے ساتھ کہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا اس کے بارے میں وہ شفاعت کر سکیں کہ نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کسی کے بارے میں شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، شروع میں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور آخر میں بھی فرمایا کہ وہم من خشیتہ مشفقون، یہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے جلال سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ان کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان کو اللہ کا خوف لاحق رہتا ہے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ بات غلط کہہ دی، کسی غلط شخص کے بارے میں شکایت کر دی یا اللہ رب العالمین سے سفارش کر دی تو اللہ رب العالمین کی کہیں پکڑ ہم کو لاحق نہ ہو جائے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہا یہ نیک لوگ ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی یہ شخص جرات کرے گا کہ اپنے آپ کو معبود گرداننے لگ جائے، اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے کوئی حق اپنی طرف کرنے لگے کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے سخت دھمکی بھی دی ہے کہ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ایسے نیک لوگوں کو بھی ہم اگر ایسی جرات کریں گے تو ہم ان کو بھی جہنم کا بدلہ چکھا دیں گے، كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے حق کے ساتھ جو شخص جو مقابلہ کرتا ہے، مقابلہ آرائی کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص ظالم ہے، اور ایسے شخص کو گویا کہ مشرک کو بھی یہاں ایک دوسرے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے ظالم قرار دیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے مشرک کو ظالم قرار دیا ہے، سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری آیت میں سورہ طہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن یعنی قیامت کے دن، اس دن سے مراد قیامت کے دن، لا تنفع الشفاعۃ الا لمن
الا من اذن له الرحمن، اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی مگر اس شخص کے لیے جس کے بارے میں رحمان اجازت دے دے، ورضی له قولا، اور اس کی بات سے بھی رب العالمین راضی ہو جائے۔ یعنی جس شخص کے بارے میں انسان شفاعت کر رہا ہے اس کے لیے بھی اجازت ضروری ہے، اور اس کی بات سے کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کی اجازت ضروری ہے کہ اللہ اس کی بات سے راضی ہو جائے، اللہ اس کی بات کو پسند کر لے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ کو اس کا قول راضی کر دے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ان کو شفاعت کی اجازت دے گا یا شفاعت ان کی قبول فرمائے گا۔ ایک دوسری آیت میں سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ہم اور آپ کو پڑھنا چاہیے کہ شفاعت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، یہاں پر بھی تقریباً سیم الفاظ اللہ رب العالمین نے ریپیٹ کی ہیں کہ شفاعت فائدہ نہیں دے گی اللہ رب العالمین کے یہاں الا لمن اذن له، سوائے اس شخص کے لیے جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دی۔ یعنی شفاعت کرنے والے کے لیے تو اجازت ہے ہی اللہ رب العالمین کی شرط، ساتھ میں جس شخص کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کی اجازت شرط ہے۔ یہ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ چھٹ جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا۔ یہاں یہ پس منظر جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فرشتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین عام طور پر جو یہاں قیامت کا ذکر نہیں ہے بلکہ عام طور پر اللہ رب العالمین نے جب کوئی حکم دیتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے یا دوسرے فرشتوں کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے تو سارے فرشتے جو ہے اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور خوف سے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ سننے لگتے ہیں اللہ رب العالمین کے قول کو، اور ان کے اوپر ایک طرح کی غشی طاری ہو جاتی ہے۔ بہرحال جب اللہ رب العالمین اپنے ان قول کو ختم کر دیتا ہے یا جو حکم دینا ہوتا ہے اس کو انجام دے دیتا ہے، جس فرشتے سے جو بات کہنی ہوتی ہے اس کو کہہ لیتا ہے، تب فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ رب العالمین نے کیا حکم دیا۔ گویا کہ یہ فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، فرشتے بھی اللہ کے یہاں اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے ہیں، اتنے نیک بندے۔ آگے بھی سورہ نبا کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت کی انہی فرشتوں کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن یعنی قیامت کے دن، یہاں قیامت کے دن کا منظر ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس دن فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں صف در صف کھڑے ہوں گے، صف باندھ کر کے احترام سے اور تعظیم سے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، یہ سب لوگ جن میں سارے فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل امین بھی شامل ہیں جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں بلکہ نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اس طرح فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے بات کرنے کی، کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی جو ہے جرات نہیں کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں رحمان اجازت دے دے، وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے، ٹھیک ٹھاک بات کہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں اجازت بھی دے دے اور وہ بات بھی درست بات کہے۔ اس کے علاوہ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا ذکر کیا، اور کائنات کے اندر فرشتوں کے بارے میں ہم اور آپ نے بار بار سنا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے قریب آسمانوں میں ٹھہرایا ہے، اور کبھی ان سے گناہ تو ہونا دور کی بات ہے، کبھی غلطی بھی نہیں ہوتی ہے۔ بار بار ان چیزوں کو اس لیے ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے سامنے وہ پس منظر واضح ہو جائے کہ فرشتے اتنے اہم ہیں، اتنے مقرب ہیں اور اتنے نیک ہیں، اتنے برگزیدہ ہیں، پھر بھی اللہ کے یہاں جو ہے اللہ کے قریب رہتے ہیں، اللہ کے پاس پڑوس میں رہتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ دنیا کے اندر اگر کوئی کام کرنا ہو، جس ڈپارٹمنٹ میں ہم کو کام لگتا ہو، تو جو وہاں کام کرتا ہو، جو اس کے یہاں جس کی نوکری ہو، تو ہم اس کو سورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ شاید ہمارا کچھ کام ہو جائے۔ اگر ہم کسی اسکول میں ایڈمیشن کرنے کے لیے جاتے ہیں اپنے بچے کو، تو ہم وہاں کے ماسٹر سے یا وہاں کے ٹیچر سے رابطہ کرتے ہیں، یا وہاں جو مینجمنٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے۔ ہمارا سرکاری کسی کھاتے کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو ہم وہاں کے کسی آدمی سے اگر پہچان ہوتی ہے تو سورس لگاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ایک طرح سے جو ہے کرمچاری ہیں فرشتے، حالانکہ یہ لفظ جو ہے زیبا نہیں دیتا ہے فرشتوں کے لیے، لیکن وہ اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو کام سپرد کیا ہے وہ ان کام کو انجام دے رہے ہیں۔ پھر بھی اتنے مقرب ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے یہاں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ،
سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین اجازت دے دے۔ تو فرشتوں کے لیے بھی اللہ کی اجازت کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے، لمن یشاء، اور پھر جن کے بارے میں وہ شفاعت کریں گے ان کے لیے بھی اجازت کا ذکر موجود ہے، وَيَرْضَىٰ، اور اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، یعنی ان کی بات سے بھی راضی ہو جائے۔ تینوں چیزیں کہ جو شفاعت کر رہا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی اجازت شرط ہے، جس کے لیے شفاعت کر رہا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی اجازت شرط ہے، اور جس بارے میں جس میٹر کے اندر شفاعت کر رہا ہے اس میٹر سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اس بات کو بھی اللہ رب العالمین پسند کر لے۔ یہ تینوں باتیں ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شارٹ کٹ انداز میں بیان فرما دی ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 26 کے اندر۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں سے صرف میں دو حدیثوں کے آخری حصے، ایک حدیث کا شروع کا حصہ اور ایک حدیث کا آخر کا حصہ، اور دونوں کی صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، اور حدیث نمبر 204 اور 206، حدیث نمبر 204 اور 206 جو مختلف الفاظ ہیں، ایک حدیث کے اندر شروع کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث کے اندر آخر کے الفاظ میں تھوڑا سا جو ہے کمی بیشی ہے، تو ان کے الفاظ کو بیان کر کے میں پھر دوسرے ناقص جو ہے تیسرا جو ناقص رہے گا اس کی طرف آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لما انزلت هذه الآیۃ وانذر عشیرتک الاقربین، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 204، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن، آپ نے پورے قریش کو بلایا، اور قریش میں سے کس کس کو بلایا اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ فاجتمعوا، تو وہ لوگ جمع ہو گئے، فاما وخص، جب آپ نے قریش کو بلایا، قریش کے سارے قبیلوں کو، ساری شاخوں کو، قریش کی جتنی بھی برانچیں تھیں سب کو بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاما وخص، تو عام لوگوں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، ان کو بھی مخاطب کیا، ان کا نام لے کر کے بیان فرمایا، اور خاص لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے بیان فرمایا۔ کیا کہا اس کی بھی آگے تفصیل موجود ہے۔ فقال یا بنی کعب ابن لوئی، اے کعب ابن لوئی کے خاندان والو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے نفسوں کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی مرہ بن کعب، اے مرہ بن کعب کی اولاد، کعب بن لوئی کی اولاد میں دوسری جو شاخ ہوئی مرہ بن کعب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے نفسوں کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کے خاندان والو، تم اپنے نفسوں کو جہنم سے بچا لو۔ انقذوا انفسکم من النار۔ یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد مناف کے خاندان والو، اپنے نفسوں کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی ہاشم، یہی الفاظ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دہرائے ہیں، میں ان الفاظ کو اور پڑھ نہیں رہا ہوں، صرف خاندانوں کے نام لے رہا ہوں۔ یا بنی ہاشم، اے بنو ہاشم، انقذوا انفسکم من النار۔ یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، عبد المطلب جو ہے ہاشم کے بیٹے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو بھی خاص طور سے مخاطب کیا، اور پھر عبد المطلب کی اولاد میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنی بیٹی، پیاری بیٹی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا۔ صحیح مسلم کی روایت 200 نمبر 4 ہے، اور 200 نمبر 6 کی حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے یا بنی عبد المطلب، یعنی اوپر کے جو الفاظ ہیں ان کے علاوہ ان کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اے بنو عبد المطلب، اے عبد المطلب کے خاندان والوں، اے ان کی اولاد کے لوگوں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں۔ سوچئے، غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول نہیں ہیں بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں علی الاطلاق۔ کائنات کے اندر سب سے افضل انسان ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے قریش اور قبیلے کی ہر شاخ، ہر برانچ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کے، پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر کے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ان کے افراد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں لا اغنی عنک من اللہ شیئا یا صفیہ امۃ رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہوں۔ یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی بما شئتی، دنیا میں جو کچھ چاہو مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں بچا سکتا ہوں، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے اجازت دی، یعنی مجھے اتھارٹی نہیں ہے، اگر اللہ نے پرمیشن دی تب جا کر کے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، وہ کام آنا اللہ رب العالمین کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے، جیسا کہ جو شفاعت کبریٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کی جو شفاعت کریں گے اس کے تعلق سے بات تفصیل سے گزر چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً شفاعت کریں گے کہ جس طرح عام لوگوں کی شفاعت کریں گے، ہو سکتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے بارے میں بھی شفاعت کریں، لیکن اللہ رب العالمین کی اجازت سے کریں گے، اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کچھ کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، اور شفاعت کے تعلق سے یہ باتیں بہت ضروری تھی جو ہم اور آپ کو جاننا ضروری ہے، اور کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ میں نے ریپیٹ بھی کر دی ہوں۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ناقص ہے، یہ تو دو ناقص
یعنی دو ایسے کام جس کی وجہ سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ تیسرا جو ناقض ہے وہ یہ ہے کہ من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم کفر، کہ کوئی شخص مشرکوں کو کافر نہ مانے، جو شخص کافر ہیں، جو شخص مشرکین ہیں ان کو کافر نہ مانے۔ کوئی کہے کہ میں کسی کو کافر نہیں قرار دیتا ہوں، میں اپنے عمل سے میرا تعلق ہے، میں اپنے اعمال کر رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین کی باتوں پر عمل کر رہا ہوں، اور میں دوسری دنیا کے لوگوں کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں ان کو کافر نہیں مانتا ہوں، وہ جانے، ان کا رب جانے ان کے معاملات۔ تو یہ شخص ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن کو کافر قرار دیا ہے ان کو کافر ماننا ہمارا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو کافر کہا ہے، بہت سارے لوگوں کو کافر کہا ہے، اور اس کا بنیادی قاعدہ یہ ہے، بیسک میتھڈ یہ ہے کہ جن کے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہنچی ہو، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لائیں تو وہ شخص کافر ہے، تو وہ شخص کافر ہے اور وہ شخص جہنمی ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ اب آپ کے بعد جتنے بھی آنے والے انسان ہیں سب کے اوپر واجب ہے کہ وہ قرآن کے اوپر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، آپ کی بات پہنچ جاتی ہے، تب وہ شخص کافر ہیں اور ان شخص کو کافر کہنا ہے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی یہاں پر ہے کہ کسی خاص شخص کو کافر کہنا اور عام حکم لگانا دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ سے کوئی کام سرزد ہو گیا تو ہم اس کو ڈائریکٹلی کافر نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ کافر ہے، بلکہ ہم اس عمل کے ساتھ اس کو خاص کریں گے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ شخص کافر ہے۔ کسی شخص کو ٹارگٹ بنا کر کے یا کسی خاص شخص کو، یہ بڑے بڑے راسخ علماء کا کام ہے یا اسلامی شریعت کا کام ہے یا اسلامی کورٹ اور اسلامی عدالت کا یا اسلامی جج کا کام ہے کہ وہ دیکھے گا، جانچے گا، ثبوتوں کو دیکھے گا، اور اس کے تعلق سے کچھ شرائط بھی ہیں کہ وہ شخص کہیں جاہل تو نہیں ہے، وہ شخص کوئی تعویل کرنے والا تو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عذر تو نہیں ہے، کوئی شبہ تو نہیں ہے، اس تک وہ بات پہنچ چکی ہے کہ نہیں چکی، اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز کفر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ اسی لیے یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس تک پہنچی ہو، پھر بھی وہ شخص اگر ایمان نہیں لاتا ہے، اپنی ہٹ درمی پر یا اپنی ضد پر قائم رہتا ہے، تب وہ شخص کافر ہے۔ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ بہت ساری دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تحقیق کہ ان لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو یہ مانتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ کافر ہیں۔ گویا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ نے کافر کہا ہے۔ اب جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے، اب کوئی آ کر کے کہے کہ میں اس کو کافر نہیں کہتا ہوں، گویا کہ قرآن کو وہ ٹھکرا رہا ہے، اللہ کے حکم کو وہ نہیں مان رہا ہے، اور قرآن کی کسی ایک آیت کو نہ ماننا یہ انسان کے کافر ہونے کے لیے اور اسلام سے باہر نکلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ جن کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کافر کہا ہے ان کو ہم کو کافر کہنا ہے، لیکن اس صفت کے ساتھ، کسی کو خاص کر کے کسی کا نام لے کر کے ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر ان کا نام لے کر کے آ گیا ہو کہ یہ شخص کافر ہے۔ جس طرح جنتی کوئی شخص نیک ہے، مومن ہے، بہت نیکیاں کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں جنت کی ضمانت نہیں دے سکتے سوائے ان شخص کے بارے میں جن کے بارے میں خود پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا یا اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ بالجنہ وہ صحابہ کرام، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام، بہت لمبی تفصیل ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جن کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ان کو ہم جنتی کہیں گے، لیکن عام کسی دوسرے انسانوں کو تابعین ہیں، تبع تابعین، اگرچہ وہ نیک تھے، محدثین تھے، سلف صالحین تھے، ائمہ تھے، اور بہت سارے جو اللہ کے ولی تھے، وہ سب ہم ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں، نیک مانتے ہیں، صحابہ اور تابعین کو، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو، لیکن ان کے بارے میں خاص طور سے ان کا نام لے کر کے فلاں شخص جنتی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ ہم اور آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سیم ویسے ہی کسی شخص کے بارے میں ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے، یا کسی شخص کے بارے میں ہم منافق نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقوں کے نام بھی بتائے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کی وجہ سے ان کو رازدار رسول کہا گیا، لیکن سارے صحابہ کو منافقوں کے نام نہیں معلوم تھے، بلکہ خود صحابہ کرام کو بسا اوقات اپنے بارے میں شک ہونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت
حضرت حذیفہ سے سوال کرتے تھے، اے حذیفہ رضی اللہ عنہ، کیا اللہ کے رسول نے میرا نام منافقوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے کہ نہیں کیا، میرا نام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ حضرت حذیفہ منع کرتے رہے، مطلب نہیں بتانے کے لیے منع کرتے رہے، لیکن بار بار حضرت عمر اصرار کرتے رہے، تو آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے آپ کا نام نہیں لیا۔ حضرت عمر جیسا شخص جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں ڈر اور خوف لاحق ہونے لگا، تو ہم اور عام انسانوں کو اور عام مسلمانوں کو کتنا اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور کتنا سوچنا چاہیے، بلکہ ایمان کی فکر تو ہم اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے۔ یہ تو صحابی تھے، صحابہ کا مقام تو بہرحال بلند ہے، لیکن انبیاء سے کم ہے۔ صحابہ کا مقام کتنا بھی بلند ہو، لیکن انبیاء سے کم ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے، 5 نبیوں کا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان 5 نبیوں کو، اور 5 نبی ایک ہی نسل سے ہیں، پوری کڑی ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ 5 نبیوں کا ذکر کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون تلک امۃ قد خلت۔ یہ پوری آیت جو سورہ پہلے پارے کی تقریباً آخری صفحات، سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ صفحے پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ان آیتوں کو پورا صفحہ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بارے میں ذکر کیا۔ یہ صفحے کی جو شروعات ہوتی ہے، بلکہ اس صفحے سے پہلے بھی جو اس سے پہلے والا صفحہ ہے، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پورا اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر صفحے کی شروعات کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اور پھر انہوں نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے الہ العالمین ہمیں مسلمان بنا، ہمارے درمیان میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیرے اوپر ایمان لانے والی اور اسلام کو ماننے والی ہو۔ گویا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مسلمان تھے، ان کا دین بھی، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے خاندان کے درمیان یا مکہ والوں کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب۔ اور اسی بات کی جو اسلام پر قائم تھے، دین پر قائم تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو اپنانے کے لیے کیا کیا جو ہے تکلیفیں اٹھائی، وہ پورا ہم اور آپ جانتے ہیں۔ خاص طور سے بقرعید کے موقع پر ہم اور آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے توحید کو اختیار کیا اللہ رب العالمین کے لیے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی توحید کے لیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کی ملت کو اتباع کرنے کا اور ان کے طریقے کے فالو کرنے کو ہم اور آپ کو حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو شخص روگردانی کرے گا وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، وہ سب سے بڑا پاگل ہے اور سب سے بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی چن لیا تھا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی، اپنے بیٹوں، اور وصیت انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان کا انتقال ہو جائے۔ سوچئے ایک نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں نبی ہیں۔ حضرت ایک نبی اپنے دونوں بیٹوں کو جو کہ نبی ہیں موت کے وقت وصیت کر رہا ہے۔ آخری وقت میں انسان وصیت کے وقت، ہم اور آپ میں سے آخری وقت میں انسان کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ جو سب سے اہم ہوتی ہے، امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اگر انسان کی کوئی پراپرٹی ہو، کوئی جائیداد ہو، اور جس کے بارے میں بچوں کو علم نہ ہو، تو انسان اس کے بارے میں وصیت کرتا ہے، یا جو کوئی خاص مسئلہ ہو تو اس کے بارے میں انسان وصیت کر کے جاتا ہے، اپنی وصیت لکھ کر کے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وصیت کی اپنے بیٹوں کو؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی چیز کی وصیت کی۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ایک نبی اپنے بیٹے جو کہ نبی ہیں ان کو وصیت کر رہا ہے، جب ان کو اپنے بیٹوں کے بارے میں جو نبی ہونے والے ہیں ان کے بارے میں ان کے ایمان کی اتنی فکر ہے، تو آج کل کے پرفتن دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر ہم اور آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کی کتنی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں اور اپنی اولاد کے اور اپنے خاندان والوں کے ایمان کو بچانے کی کتنی فکر کرنی چاہیے کہ انبیاء کو اتنی فکر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ان کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں اللہ رب العالمین نے، اور پیارے نبی علیہ السلام کے بعد بار بار میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ پیارے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، جگری دوست بنایا۔ تو بہرحال
یہ ایسے نبی، ایسی ذات جو ہے اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کو اتنی فکر تھی کہ وہ ان کی وصیت کر رہے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. وہاں تو وصیت کا ذکر تھا، یہاں تو اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظوں میں وضاحت کر دی کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت حاضر ہوا. اللہ رب العالمین نے موت کا لفظ استعمال کیا ایک نبی کے لیے. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے، حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. تو ان سب نے اقرار کیا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، جو آپ کا رب ہے، جو اسحاق علیہ السلام، جو یعقوب علیہ السلام کا رب ہے، اس کے اور آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور جو آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا جو رب ہے ان کی عبادت کریں گے. الہ واحدہ، وہ اکیلا معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پر مسلمان ہیں، ہم اسی بات کو ماننے والے ہیں. گویا کہ یہ سارے انبیاء اور یہ سارے انبیاء کی اولاد مسلمان تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. بہرحال جو اصل بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی کو اپنی اولاد کے بارے میں ان کے ایمان کی اتنی فکر تھی، تو ہم اور آپ کو آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، اس دور میں ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے گھر والوں کے ایمان کی، اپنے بال بچوں کے ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے. اور وہیں پر ہم اور آپ کو ان دروس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جن سے ہم اور آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہم سے ایسے اعمال یا ایسے عقائد ہم اپنے دل کے اندر رکھ لیں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان سے اخراج ہو جائے. بہرحال اللہ رب العالمین نے جن کو کافر قرار دیا ہے ان کو کافر ماننا ہے، جن کو پیارے رسول علیہ السلام نے کافر قرار دیا ہے ان کو کافر ماننا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ جن لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہنچی، پھر بھی وہ شخص اگر ایمان نہیں لائے تو وہ شخص جہنمی ہے اور وہ شخص کافر ہیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے. بلکہ سورہ توبہ کی ایک آیت بطور دلیل ذکر کر رہا ہوں جس کو میں نے اس سے پہلے والے دروس میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لقد کفر الذین وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر کہ منافقین جب مذاق کر رہے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا کہ اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ یقیناً ضرور بضرور یہی کہیں گے کہ انما كنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم نے یہ جو باتیں کہی ہیں یہ ہنسی مذاق میں کہی ہیں. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. گویا کہ ایمان کے اقرار کے بعد اللہ نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. منافقین کے اوپر اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اللہ نے ان کو کافر قرار دیا. جن کو اللہ نے کافر قرار دیا ہے تو منافق کافر ہیں، یہ ہم اور آپ کو ایمان رکھنا ہے، لیکن نام لے کر کے نہیں. ہاں عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں ہم اور آپ کو معلوم ہے تو ہم اس کے بارے میں ایمان رکھنا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ منافق ہے، منافقین کا سردار ہے. لیکن 82 یا 83 جو منافقین تھے ان میں سے ہم دوسرے منافقین کے بارے میں ہم نام لے کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے، ان کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ عام حکم لگا سکتے ہیں کہ منافقین جہنم ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اب فرمایا کہ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. لیکن مثال کے طور پر خالد نے یا زید نے جھوٹ بول دیا تو ہم اس کو وہ نہیں کہیں گے کہ زید تو تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، نہیں، جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت یہ کہیں گے. زید نے اگر یہ جھوٹ بولا ہے لیکن ہم اس کو نہیں کہیں گے اے زید تیرے اوپر اللہ کی لعنت، کیونکہ یہ ہم کو اتھارٹی نہیں دی ہے اللہ رب العالمین نے. سیم وہی جو شفاعت کیا جو کے بارے میں جو ہم اور آپ نے میتھڈ جانا، وہی میتھڈ اسی پر بھی لاگو ہوگا کہ ہم کسی کو اگر اس نے وہ عمل کر بھی لیا ہے، یہ عمل اسلامی شریعت کا ہے، اسلامی شریعت کا ہے، اسلامی جج کا ہے یا راسخ علماء کا کام ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، ان اصولوں پر جانچیں گے اور پھر اس کے بعد وہ فتویٰ شائع ہوگا، تب جا کر کے وہ چیز اس پر لگے گی. اس کے علاوہ عام انسانوں کو اگر اس طرح اس مثال کے طور پر اس میٹر کو اگر کھول دیا جائے، اس مسئلے کو کھول دیا جائے، اس دروازے کو کھول دیا جائے تو ہر کوئی انسان کسی سے دشمنی ہو جائے گی تو اس کے اوپر لعن طعن کرنا شروع کر دے گا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے لگے گا دشمنی کے اندر، اور کوئی اصول اور کوئی ضابطہ برقرار نہیں رہے گا. پھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگ جائیں گے اور یہ ایک نہ بند ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس لیے اسلام نے اس چور دروازے کو بند کیا اور اس کے اوپر پہرا بٹھایا کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے. بہرحال لیکن ایک اصل اصول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کو کافر کہا ان کو کافر ماننا ہے، لیکن صفت کے ساتھ، صفت کے ساتھ، خاص نام لے کر کے نہیں.
تو بہرحال اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو کافر کر دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 کے اندر، اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر یہی چیز اللہ رب العالمین نے دہرائی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے دوسری جگہ یہ آیت نمبر 73 کے اندر اللہ رب العالمین ایک دوسری بات ذکر کی، دونوں آیتوں میں آیت نمبر 17 اور 72 کے اندر تو ایک ہی بات اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن آیت نمبر 73 کے اندر ایک دوسرا مسئلہ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، لقد کفر الذین، سیم یہی الفاظ دہرائے اللہ رب العالمین نے تینوں آیتوں کے اندر، شروعات جو کی ہے انہی الفاظ سے، لقد کفر الذین، لقد کفر الذین، ان لوگوں نے کفر کیا، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو یہ کہتے ہیں کہ تین معبودوں میں سے تیسرا اللہ معبود ہے، یعنی تین معبود جو مانتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ جو دو اور معبودوں کو شامل مانتے ہیں تو وہ کافر ہیں۔ اب سوچ لیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ دو معبود ماننا یہ شرک کا اور کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگ جاتا ہے، تو جو 10 مانتا ہو، جو 100 مانتا ہو، جو 1000 اور سینکڑوں مانتا ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص کہے، یا کروڑوں میں مانتا ہو اگر اس کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ میں اس کو کافر نہیں کہتا ہوں، تو گویا کہ اللہ کے اس اصول اور فارمول پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ عام حکم لگائیں گے، لیکن بار بار یہ بات دوہرا رہا ہوں کہ عام حکم لگائیں گے، کسی کا نام لے کر کے ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر، ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، مشرکوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر، اب کوئی کافر جو اصلی کافر ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، جین ہے، یا سکھ ہے، یا عیسائی ہے، یا اس کے علاوہ دوسرے جو دھرم کو ماننے والا ہے، جتنے بھی دھرم ہے وہ ماننے والا، وہ تو مسجد کو تعمیر نہیں کرے گا۔ مسجد کی تعمیر کرنے کے دو مفہوم ہے، کہ ایک جو ہے پریپیئر کرنا، بلڈنگ تعمیر کرنا، اور ایک کو نماز کے ذریعے سے، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے عبادت کرنا، دونوں مفہوم شامل ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک مومن ہی کرے گا، ایک ایمان والا ہی کرے گا۔ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے، ان اصلی کافروں کے بارے میں بات نہیں کہی ہے، گویا کہ مومنوں کی وجہ سے، اسلام ماننے والوں میں سے جو کفر کر جاتے ہیں، جو شرک کر جاتے ہیں کسی عمل کی وجہ سے، ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے، کیونکہ یہ بات تو پکی ہے کہ وہ لوگ تو مسجدوں کو تعمیر نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، نہ بنا سکتے ہیں نہ آباد کر سکتے ہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کافر ہو گئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے خود اپنے نفسوں کے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد، وفی النار ہم خالدون، اور یہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 17 ہے، اور اس 18 کے اندر انما یأمر مساجد اللہ، 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے وضاحت کی کہ اللہ کی مسجدوں کو کون تعمیر کرتا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو کون تعمیر کرتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں وہ تعمیر کرتے ہیں، پکے ایمان میں، جن کے ایمان میں ذرہ برابر بھی گڑبڑی نہیں ہے۔ کیسا ایمان؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے امن و سکون کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان یعنی ایمان کو بغیر کسی ملاوٹ کے خالص رکھنا، یہ چیز ہے۔ ایسے لوگ مسجدوں کو تعمیر کر رہے ہیں، جو مشرکین ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر جو ہم اور آپ کے لیے اصل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مسجد تعمیر کرنے والوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے کفر کا اور شرک کا فتویٰ لگایا اگر وہ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو بھی کافر قرار دیا، تو ہم اس عمل کے ساتھ ہم ان کے ساتھ جو ہے کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کو کافر قرار دیا ہے ان کو کافر ماننا۔ تو اگر کوئی شخص کافروں کو کافر نہ مانے، ایک دوسرا مسئلہ ہے اسی ناقص کے اندر کہ یا ان کے کفر میں شک کرے، ایک تو کافر نہ مانے کہ میں کافر نہیں مانتا ہوں بس یہیں رکھ جائے، دوسرا یہ ہے کہ شک کرے۔ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کافر ہیں کہ نہیں ہے، مجھے اس کے اندر ڈاؤٹ ہے، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ تو گویا کہ اللہ کی آیت کے بارے میں اس کو شک ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا، اللہ کے حکم کے بارے میں اس نے شک کیا، تو اگر ان کے کفر میں شک کرتا ہے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ او صحح مذہبہم، تیسرا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ تو ان سب سے خطرناک ہے کہ ان کے مذہب کو صحیح ماننے لگے۔ جس طرح آج کل کچھ لوگ جو لیبرل قسم کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے جو راستے ایک ہی طرف جاتے ہیں، انسان جس بھی طریقے سے عبادت کرے اکیلے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ایک ہی ایشور ہے اور ایک ہی معبود ہے، جس بھی طریقے سے تم عبادت کرو اس کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت ہے۔ یہ سب سے بڑا غلط عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے انسان اسلام سے باہر ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو ایک ہی دین کو پسند کیا ہے اور ایک ہی راستے کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر
اندر حق کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، نور کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے، اور ظلمات یعنی گمراہیوں کا، باطل کا لفظ جمع کا استعمال ہوا، کیونکہ باطل کے راستے بہت سارے ہیں، حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، سیدھا راستہ حق ایک ہے، اسلام کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کر دیا ہے اور اس کو اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک ٹارگیٹ متعین ہے، ہدف متعین ہے کہ اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں بیشی کر سکتے ہیں، کچھ بھی اس کے اوپر ہم حذف و اضافہ نہ اس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے جو طریقہ متعین کر دیا ہم کو اس کو فالو کرنا ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو کافروں کے بارے میں تین چیزیں کہ کوئی ان کو کافر نہ کہے، کوئی ان کے کفر کے بارے میں شک کرے، یا اس سے بھی بڑی چیز کہ ان کے مذہب کو صحیح قرار دے۔ تو یہ تینوں پوائنٹ کی وجہ سے بھی انسان، تینوں میں سے ایک پوائنٹ کی وجہ سے بھی انسان کے اسلام سے باہر نکل جائے گا، یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ تو بہرحال نواقض اسلام کی جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے انسان کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نواقض اسلام سے محفوظ رکھے، اور جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر، ایمان پر، اعمال صالح پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب لوگ تشریف رکھیں، اب لوگوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ۔ جی جی جیسے آج کل کافی واٹس ایپ چلتا ہے، اور جیسے دیوالی آتی ہے تو دیوالی وش کرتے ہیں لوگوں کو، نوراتری وش کرتے ہیں،